ہو کر اپنی زندگیوں کو تقویت دیں، کیونکہ خداوند کا بندہ داؤد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تیرا کلام میرے چہرے کی رونق ہے۔ اور جب تک ہم خداوند کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اتارتے ہیں تو ہماری زندگیاں تازگی پاتی ہیں اور ہر طرح کی تشنگی دور ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کو کھولیں، اور جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیں عہد جدید میں سے لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 10واں باب اور اس کی ہم 30ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ تو جن بہن بھائی یا بیٹی نے یہ نکالا ہو وہ پڑھنے میں رہنمائی کریں۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ اگر نہیں نکالا کسی نے، میں پڑھوں پاسٹر جی؟ جی 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 ضرور۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 10 باب اور 30ویں آیت۔ جی پاسٹر جی؟ جی جی بالکل۔ ہالےلویا۔ لوکا رسول کی انجیل اس کا 10واں باب اور 30ویں آیت میں خدا کا کلام میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے، یسوع نے اتر دیا کہ ایک منوشیہ یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے گھیر کر اس کے کپڑے اتار لیے اور مار پیٹ کر اسے ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آمین، ہالےلویا۔ میرے عزیزو، کلام مقدس کا یہ حصہ، اس سے اوپر والا اور نیچے والا، جسے ہم بہت دفعہ سن چکے، پڑھتے بھی ہیں، اور اسے ہم نیک سامری کی کہانی بھی کہتے ہیں۔ نیک سامری کی بہت ساری تنظیمیں بھی بن چکی ہیں کہ جو اچھے کام کرتے ہیں۔ آج ہم نیک سامری سے ہٹ کر ذرا اس بات پر غور کریں گے کہ یروشلم سے یعنی ایک آدمی یہ سوال جب کرتا ہے، ایک شرع کا جو عالم ہے وہ یسوع سے سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ زندگی کا وارث بننے کے لیے، یعنی ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ شخص مسیح یسوع کو آزماتا ہے۔ اور آج ہم نے بھی یہ سیکھنا ہے کہ جب ہم اس پیٹرن کو، اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا، اس پر کیا واقعہ پیش ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکوؤں میں گر گیا اور انہوں نے اسے سب کچھ چھین لیا، مارا پیٹا اور دموا کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کیا کریں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ What shall I do to inherit eternal life؟ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ ہمیشہ کی زندگی ہر اس ایماندار کا خواب ہے جو خداوند پر، اس کی آنے والی آمد پر اور نئی بادشاہت میں یروشلم پر یقین رکھتا ہے۔ شرع کا عالم، جس کو آج کل عام الفاظ میں لائر بھی کہتے ہیں، یعنی جو بہت علم رکھتا ہے، قانون کو جانتا ہے، اور اس وقت بھی یہ جو شرع کے عالم تھے، یعنی شریعت کے جو ماہر تھے، قانون کو سمجھنے والے تھے، اور شریعت کیا تھی؟ خدا کے وہ احکام۔ اور جو جوز تھے، یہودی تھے، فقیہ اور فریسی جو تھے، ان کا یہ ایمان تھا کہ اگر ہم ان احکامات کی تعمیل کریں گے، ان پر عمل پیرا ہوں گے تو ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اور یسوع جب اس سے جواب دیتا ہے کہ تو کیا کر، اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھ، اپنی ساری عقل سے، تو کیا کرے گا؟ ایمان پائے گا۔ اور اسی کا جو دوسرا حصہ ہے انہی احکامات کا کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو ہمیشہ کی زندگی کو پانے کا جو کلیہ مسیح یسوع نے اسے بتایا، وہ یہی شریعت تھی۔
لیکن وہ پھر اور آگے بڑھ کر مسیح سے تو پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ کیونکہ تو پھر جب یسو اس کو یہ تمثیل سناتے ہیں کہ ایک آدمی کی تمثیل بتاتے ہیں، تو یہ شخص کیا کر رہا تھا؟ یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا. تو میرے عزیزو، ہم دیکھیں گے کہ یروشلم سے جو شخص جا رہا ہے وہ کون ہے. یروشلم سے جو جا رہا ہے وہ ایک یہودی ہے، اور یروشلم کا مطلب ہے سلامتی کا شہر. وے ٹو یروشلم، سلامتی کا شہر، سٹی آف پیس. اور یہ شہر جو ہے، یہ علاقہ جسے خداوند نے اپنی بادشاہت کے لیے مقدس داؤد کو دیا، اور یہیں پر تمام مقدس واقعات بھی یہیں پر ہوئے. ہیکل بھی یہیں پر تھی، قربانیاں چڑھائی جاتی تھی. اور میرے عزیزو، یہودیوں اور مسیحیوں کے لیے یہ نہایت ہی مقدس شہر ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ ایک شخص جو یروشلم کو چھوڑ کر، یعنی سلامتی کو چھوڑ کر یرو کی طرف جا رہا ہے. آئے ہم ذرا یرو کی طرف کا مطالعہ کرتے ہیں کہ یرو کے متعلق کلام خدا ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو اگر آپ میرے ساتھ نکالیں عہد عتیق میں سے یشوع اس کا 6واں باب، تو یہاں پر ہمیں وہ تمام کہانی ملتی ہے جب خداوند اپنے لوگوں کو ملک مصر کی غلامی سے نکال کر لے آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں وعدہ کی ہوئی سرزمین تک پہنچاؤں گا. اور جس سورما کو اس نے مقرر کیا کہ اپنی قوم کو فرعون کے ہاتھ سے چھڑا کر وعدہ کی ہوئی سرزمین تک پہنچائے، مقدس موسیٰ کو. لیکن میرے عزیزو، جب مقدس موسیٰ بھی اس قوم کی بڑبڑاہٹ کی وجہ سے تلملا جاتا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، جس سے خدا بھی غصہ ہو جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اب جو بھی تقدو تو نے کی، میرے احکامات پر ثابت قدمی سے چلتا رہا، تو بھی تو اس گناہ کی نسبت سے اس سرزمین کو پر نہیں پہنچ پائے گا. لیکن خدا ان سے ایک پہاڑ پر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو وہاں سے نظر کر کے اس پہاڑ سے اس وعدہ کی اس سرزمین کو دیکھ ضرور سکتا ہے. اور اس کے بعد خداوند یشوع کو مقرر کرتا ہے تاکہ قوم بنی اسرائیل کی رہنمائی کرے اور اس وعدہ کی ہوئی سرزمین تک پہنچائے. اور جب یہ وہاں نزدیک پہنچتے ہیں، اور جب یشوع یرو کے نزدیک پہنچتا ہے، تو اپنی جب وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے مقابل وہ ایک شخص کو دیکھتا ہے جو ایک ننگی تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے. اور یشوع اس سے پوچھتا ہے کہ تو ہماری طرف ہے یا دشمنوں کی طرف؟ وہ کہتا ہے کہ میں خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جب وہ اسے کہتا ہے کہ اپنی جوتی اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے، کیونکہ وہاں پر خداوند کی پاک حضوری موجود تھی. اور پھر خداوند اسے کہتا ہے کہ تو کیا کر، ہوشیار ہو جا، میں نے یہ شہر تجھے دے دیا. اور یرو جو کہ بنی اسرائیل کے سبب سے نہایت ہی مضبوطی سے بند تھا. یہاں پر خداوند اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. ان کو حکم دیتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. اس یرو کی فصیلیں، دیواریں اتنی مضبوط تھی کہ اس پر آسانی سے کوئی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا تھا. لیکن خداوند نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے، 7 دن تک اس یرو کے گرد چکر لگانا ہے، ایک چکر لگانا ہے. لیکن 7ویں دن جب چکر لگانا ہے تو انہوں نے نرسنگے پھونکے، اور ان نرسنگوں کی آواز کے ساتھ یرو کی دیواریں گر جاتی ہیں اور وہ شہر کو فتح کر کر اس پر
قابض ہو جاتے ہیں. لیکن جو بات آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں، جب یشوع نے اپنے لوگوں کے ساتھ خدا کے حکم کے مطابق اس شہر کو فتح کر لیا، تو پھر یشوع اپنے لوگوں کو کیا حکم دیتا ہے؟ آئیں میرے ساتھ پڑھیں آیت نمبر 26، یشوع 6 باب اور اس کی 26ویں آیت. دیکھیں اگر کسی نے نکالا تو وہ ضرور پڑھنے میں رہنمائی کریں. پرانے عہد نامہ میں سے یشوع اس کا 6 باب اس کی 26ویں آیت. پاسٹر مائیکل اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں. جی پاسٹر جی کون سی آیت ہے؟ 6 باب 26ویں آیت 26. 46 یا 26؟ 26 جی 26. جی اور یشوع نے اس وقت ان کو قسم دے کر تاکید کی اور کہا کہ جو شخص اٹھ کر اس یریو شہر کو پھر بنائے وہ خداوند کے حضور ملعون ہو. وہ اپنے پلوٹھے کو اس کی نیو ڈالتے وقت اور اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو اس کے پھاٹک لگواتے وقت کھو بیٹھے گا. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. خدا ان کا شکر ہو. یعنی جس شہر کو خداوند نے ان کو کہا کہ اس کو فتح کرو، اور جب ان کو فتح کر لیا تو پھر یشوع تاکید کرتا ہے. تاکید کا مطلب کہ ان کو نصیحت کر دیتا ہے، حکم دے دیتا ہے کہ تم نے اس شہر کو پھر دوبارہ سے تعمیر نہیں کرنا. یعنی دوبارہ سے نہیں بنانے کا مطلب یہ کہ اب تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی پرانا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور وہ شخص ملعون ہوگا. اور وہ شخص یروشلم سے یعنی سلامتی کے گھر کو چھوڑ کر اس شہر کی طرف جا رہا تھا جس کی بابت خداوند کا بندہ حکم دیتا ہے کہ تم نے اس کو طرف جانا نہیں، کیونکہ اگر تم اس کی طرف جاؤ گے تو ملعون ٹھہرو گے. اب سوچنے کی بات یہی محسوس ہوتی ہے کہ جب ایک شخص سلامتی کو چھوڑ کر لڑائی کے گھر کی طرف جائے گا تو ضرور ہے کہ وہ نقصان اٹھائے، اور یہی اس شخص کے ساتھ بھی ہوا. اور کلام خدا میں جو بھی تماثیل ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اور اب جب یہاں پر اگر ہم اس کہانی کو جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر پڑوسی کے تعلق سے جب خداوند ان کو سکھانا چاہتا ہے کہ تمہارا پڑوسی کون ہے، اور عام فہم زبان میں اگر دیکھیں تو اگر ہمارے پڑوس میں جو رہتا ہے، ہمارے ساتھ والے گھر میں جو رہتا ہے، وہی ہمارا پڑوسی گنا جاتا ہے. لیکن جب اس تمثیل کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں ہمارا پڑوسی کون ہے. اور وہ انسان، ہر وہ بنی نوع انسان جس کو ہماری ضرورت ہے یا جس کے ساتھ ہم برے وقت میں کام آ سکتے ہیں، اس کی بھلائی کر سکتے ہیں، وہی ہمارا پڑوسی ہے. اور یہی بات خداوند کے قوانین، اس کی شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر تو اپنے پڑوسی سے محبت رکھے گا تو اس کی عزت کرے گا، اپنے والدین کی بھی عزت کرے گا، زنا نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، اس کی کسی چیز کا لالچ نہیں کرے گا. تو یہی بات مسیح یسوع نے سکھانا چاہتے تھے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. اور جب تمثیل میں بتاتے ہیں کہ جس شخص کا پہلا فرض تھا کہ وہ اس شخص کی مدد کرتا، اور وہ تھا پاسبان، کاہن. لیکن وہ بھی جب اس کے پاس کو دیکھتا ہے تو زخمی حالت ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں تو پاکیزگی کی حالت میں تو عبادت خانہ میں جا رہا ہوں، اگر میں اس کو ہاتھ بھی لگاؤں گا تو میں ناپاک ہو جاؤں گا. تو وہ اس کو کترا کر چلا جاتا ہے. اور لاوی بھی اس کو دیکھ کر کترا جاتا ہے. لاوی بھی وہ نسل ہے جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ خدا کے چنے ہوئے، جو لاوی کا مطلب ہے لگن، لگاوٹ، جوائنٹ، جڑ جانا. اور خدا کہ جب بھی کوئی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے نام کی کوئی نہ کوئی
وجہ ضرور ہوتی تھی، جس کا مطلب ہوتا تھا، جس کا کوئی مقصد ہوتا تھا. اور جب لیا کے بیٹا لاوی پیدا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ یہ لگن ہے کہ میں اب اپنے شوہر کے ساتھ جڑ جاؤں گی، اب میرا شوہر مجھ سے رغبت رکھے گا، محبت رکھے گا، یعنی لگاوٹ کا، اس کے ساتھ جڑ جانے کا احساس. اور اسی لیے جو کہانت کا کام تھا، خدا کے ساتھ خدا کی قربت کا کام تھا، خدا کے پاک ترین مقام پر جانے کا جو کام تھا، وہ خدا نے لاویوں میں سے ایک خاندان کو دیا جس کو کہانت کا رتبہ دیا گیا تھا، اور وہ ہارون کا خاندان تھا. اور باقی لاویوں کے جو نسل تھی، جو بچے تھے، وہ بھی ہیکل کے انتظامات میں ساتھ ہوتے تھے، کام کرتے تھے. کوئی خیمے اٹھانے میں کام کرتا تھا، کوئی جو ہیکل کے ظروف تھے ان کو سنبھالنے کی خدمت کرتا تھا. ہر طرح کی خدمت جو ہیکل کی تھی، خداوند کی قربت کی جو خدمت تھی، وہ لاویوں کا خاندان کیا کرتا تھا. اب جب ہم بات کرتے ہیں سامریوں کی، جن کا کام تھا اس یہودی شخص کی، کیونکہ وہ ان میں سے تھا، جن کا کام تھا کہ اس ادموے شخص کی خبر گیری کرتے، وہ تو اس سے کترا کر چلے گئے. لیکن کون اس کے پاس گیا؟ ایک سامری. اور سامری کون ہے؟ سامری وہ لوگ تھے جو سامریا میں رہنے. تو سامریا جو ہے یہ شمالی اسرائیل کے دارالحکومت اور اس کے ارد گرد کے علاقے کا نام ہے، جسے شاہ اسرائیل عمری نے چاندی کے 2 قنطار دے کر سمر سے خریدا، اور اسی کے نام پر اسے سامریا پکارا جاتا تھا. اور اس میں جو لوگ، جو مخلوط نسل تھی، جو اپنے آپ کو افراہیم اور منسی کے قبیلے سے منسوب کرتے تھے. آپ سب یہ جانتے ہیں کہ افراہیم اور منسی کون تھے. یہ یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں اس سے پیدا ہوئے تھے، اور لیکن جن کو یعقوب نے اپنے لیے لے لیا تھا، اب یہ میرے ہیں. تو افراہیم اور منسی کی جو نسل، مخلوط نسل تھی، وہ سامری کہلاتے تھے. اور اسی وجہ سے، کیونکہ وہ مخلوط نسل تھی، جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاک نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن یہ ملاوٹ زدہ لوگ ہیں، یہ دوسری نسلوں سے مل کر یہ نسل پیدا ہوئی ہے، تو یہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے یہودی جو تھے وہ ان سے نفرت کرتے تھے، ان سے کسی قسم کا بھی رابطہ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. اور جب یسوع نے بھی اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جب تم غیر قوموں میں جاؤ منادی کرنے کے لیے، جب یسوع نے بھیجا تو یسوع نے بھی ان سے کہا تھا کہ تم سامریوں کے کسی شہر میں داخل مت ہونا. اور لیکن جب یسوع خود اس یعقوب کے کنویں پر بیٹھتا ہے تو اس سامری عورت کو خود مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. ایک طرف مسیح یسوع کہہ رہا ہے کہ تم نے ان کی طرف جانا نہیں ہے، لیکن دوسری طرف خود ہی ان کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتی. یہاں بات ہے کہ ویئر وی آر، ہم کہاں ہیں اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. ہم زندگی کا، اور زندگی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سلامتی کی طرف جائیں. مسیح یسوع جو پرنس آف پیس ہے، ہم اگر اس کی طرف جاتے ہیں تو سلامت رہتے ہیں. اور یہی شخص جو اس سلامتی کے شہر کو چھوڑ کر جا رہا تھا، وہ تکالیف میں گر گیا، مصیبتوں میں گر گیا. یعنی ڈاکو ظاہر کرتے ہیں جب ہم مسیح یسوع سے ہٹ کر چلتے ہیں، اس کا مطلب ہم دنیاوی دکھوں، درد اور مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں اور ہم تکلیف اٹھاتے ہیں. اور یہاں پر وہ کردار جو ایک یہودی کو ادا کرنا تھا کہ اپنے ہم اثر انسان کو بچاتا، وہ تو کترا کر چلے گئے. لیکن وہ شخص جس سے یہ لوگ نفرت کرتے تھے، اس نے کیا کیا؟ اس کے زخموں پر تیل ملا. اگر ہم زبور 23 کا مطالعہ کریں تو بڑی خوبصورت بات کہ تیرا پیالہ لبریز ہوتا، تو نے میرے سر پر تیل ملا. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. تیل مسا کرنے کی علامت ہے، صفائی کی علامت ہے، آرام دینے کی علامت ہے. اگر
کسی کا زخم ہے خشک ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ تکلیف دیتا ہے، اگر اس پر آپ تیل ملیں گے تو اس کو تقویت ملتی ہے. تو وہی عمل اس سامری نے کیا جس کی وجہ سے اس کو گڈ سمیرٹن کہا جاتا ہے، اور اس کے نام پر جگہ بجگہ پوری دنیا میں تنظیمیں بھی بھلائی کے کام کر رہی ہیں. جو بھلائی کے کام کرتے ہیں وہ گڈ سمیرٹن کے نام سے بھی کچھ لوگوں نے یہ اس طرح کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں. تو میرے عزیزو، آج میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم اس پیس کو، اس امن کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھوں تو تکلیف میں نہیں ڈال رہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں لوٹ کر پلٹ آنا ہے اس مصرف بیٹے کی طرح جو اپنا تمام معلومات لے کر اپنی خوشیوں حاصل کرنے کے لیے تو نکل پڑا، لیکن جب دنیا کی تکلیف اس کو گھیر لیتی ہیں تو پھر وہ پچھتاتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے اچھا کھانا تو میں اپنے میرے باپ کے نوکر کھاتے ہیں، اور میں یہاں پر ایک شہزادہ ہو کر اپنے مالدار باپ کا بیٹا ہوتے ہوئے یہاں پر وہ خوراک جو جانور استعمال کرتے ہیں میرے لیے وہ ہے. تو پھر وہ پلٹتا ہے، لوٹ کر اپنے باپ کی طرف جاتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. یہاں تک کہتا ہے کہ تو مجھے اپنا بیٹا نہیں بلکہ اپنا نوکر ہی کر لے تاکہ میری زندگی تو سکون میں آئے. تو میرے عزیزو، اگر ہم آج یروشلم کو سلامتی کو، یروشلم مین خداوند یسوع مسیح کا مقدس شہر، یسوع مسیح جو امن اور سلامتی کا شہزادہ ہے، اگر ہم اسے چھوڑ کر دنیا کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یرو دنیا داری کا مقام تھا جس پر خدا نے اپنی فتح کا جھنڈا لگایا تاکہ اس کے لوگ اس کو ملہوب کر اس پر حکمرانی کریں. اور یروشلم پر بھی خدا نے اپنی سبقت رکھی. یہ داؤد کا وہ شہر تھا جو تمام دنیا پر بھی حکمرانی کرتا ہے. یہاں پر سلامتی ہے. میرے دوستو، اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم سلامتی حاصل کریں تو ہمیں مسیح یسوع کے ان فرمان عمل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے مقدسین ہاتھوں میں سونپ دینا ہے تاکہ ہماری زندگی تکلیف نہیں بلکہ شفقت اور ابدی محبت پائے، تاکہ ہم خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے. خداوند ہمیشہ تک آپ کے ساتھ ہو. آمین آمین. جی بھائی سورت. Hallelujah. Thank you. مسیح، آج جو کلام آپ نے ہمیں دیا ہم نے بہت برکت پائی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کلام ہمارے دلوں کے